قرآن و حدیث کی باتیں آپ موقع موقع سے سنتے ہوں گے۔ جو بھی آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا نام احمد ہے، آپ نے کسی بچے کو جنم دیا تو یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کے احکام پہ اگر وہ چلے گا تو پھر وہ مسلمان کہلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل خالص پیدا ہوتا ہے، اس پہ کسی دھرم کسی مذہب کا کوئی چھاپ نہیں ہوتا۔ ان کے ماں باپ، ماحول اور معاشرہ ان کو کسی دھرم کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ اگر سناتن میں پیدا ہوا تو سناتنی کہلاتا ہے، اسلام میں پیدا ہوا تو مسلمان کہلاتا ہے، اور دیگر کسی مذہب میں اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی ماحول میں ڈھلنے کے بعد وہ اس دھرم کا ماننے والا کہلاتا ہے۔ ہم یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو اس کا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ کیسے کہا جائے گا کہ وہ صحیح میں مسلمان اور مومن ہے؟ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت، کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ایمان کو آپ سمجھیں۔ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور اعمال بالارکان۔ اقرار باللسان کا مطلب ہے زبان سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور تصدیق بالجنان، یعنی دل سے اس چیز کو پوری طرح سے یقین کے ساتھ ماننا کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اعمال بالارکان، یعنی اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا عمل کے ذریعے سے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھ کے بتانا، روزے کا حکم ہے تو روزے رکھ کے بتانا۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے جتنے احکام ہیں اس پر عمل کرنا، معاشرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، والدین کے حقوق، اور نہ جانے کتنے حقوق ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں جن کا بجا لانا ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز اسلام میں داخل ہونے کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، اور نماز ایسی ہو جس میں خشوع و خضوع ہو، تعدیل ارکان ہو، ایک ایک رکن کو پورے اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز بتایا کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا
یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، یا ایسی جائیداد ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، جیسے کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی پلاٹ، کوئی زمین آپ نے خرید رکھی ہے جو ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو ان چیزوں پہ آپ کو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پھر اور اس پیسے پر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا فرض بنتا ہے ایک مسلمان کا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ والحج، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کی حیثیت ہے، اور حیثیت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا من استطاع الیہ سبیلا، کہ آپ کے گھر کی ضرورت کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور تب تک آپ کے گھر کی ساری ضروریات کے پیسے آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو آپ پر حج فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ نہیں کرنے پہ پھر وہ گنہگار ہوگا، اسلام کی 5 بنیاد میں سے اس کا ایک جز فوت ہو جائے گا۔ اور آخری چیز بتایا وہ صوم رمضان، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور روزے رکھنے کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ آئے دن روزے رکھتے رہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی چیز اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان 5 ارکان کو بجا لانا ہے، اور ان 5 ارکان کو بجا لانے کے ساتھ آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتے پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قبر میں دفن ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، دفن ہو گئے اور وہ ختم ہو گیا، نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتا، کسی رسول پر یا کسی فرشتے پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، اور پورے 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے گزر چکے تھے، ان 600 سال میں اسلام کو جو پشیمانی اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دور کر دیا کرتے تھے، گڑھا کھودنے کے بعد اس گڑھے میں اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ لات، عزا، حبل اور اس طرح کے نہ جانے کتنے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، جن کے سامنے وہ سر بسجود ہوتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور جب بھی ان کے ہاں کسی شادی بیاہ کا موقع آتا تھا، تو ایسے موقع پر ان کے ہاں جو باندی ہوتی تھی، زرخری باندی، تو اس باندی کو کسی کھمبے میں باندھ کے اور اس میں لکڑی لگا کے اس کو آگ جلا دیا جاتا تھا۔ اس پہ آگ لگ جاتی تھی اور اس آگ کی روشنی سے دور دور تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں کے ہاں شادی ہے۔ یہ اس دور کا چلن تھا۔ جب پاپ کا گھڑا بھر گیا اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر رحم آیا، تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور بتایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خیش و اقارب، اپنے رشتہ دار کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز صحیح ہے، فلاں چیز بری ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست مواخذہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت جب پکڑتا ہے تو بہت بری طرح اور سخت پکڑتا ہے۔
اور ایسا پکڑتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب دینے میں اور پوری طرح اپنی زندگی میں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر ان کا حساب و کتاب دینے میں ان کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں جب جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، یعنی ایک پہاڑ کا ایک کھوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں پہنچے اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پوری طرح ایسا جکڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح گھبرا گئے، پسینہ چھوٹنے لگا، اور پھر دوڑتے دوڑتے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور بتایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ یہ پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یعنی اے نبی، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ یہاں سے اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ اسلام یہاں سے شروع ہوا اور ختم ہوا جا کے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے قادیانی یا جیسے بہترین اس طرح کے کرامیہ، زحمیہ اور اس طرح کے بے شمار ایسے فرقے ہیں جو آج بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، بسا اوقات دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ آخری نبی ہم ہی ہیں۔ تو اگر مسلمان اس چیز پر ایمان لاتا ہے کہ آخری نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعویٰ کر رہا ہے نبی کا، اگر وہ اس پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آخری نبی ہے۔ پہلی وحی اقرا بسم سے شروع ہوا اور آخری وحی الیوم اکملت لکم پر ختم ہوا، اور یہ 23 سالہ زندگی ہے۔ قرآن پاک کسی ایک دن 2 دن میں نازل نہیں ہوا، پورے 23 سال میں نازل ہوا۔ اور نازل کس طرح سے ہوا؟ اللہ نے قرآن پاک کو لکھ کے زمین پہ پھینک نہیں دیا، اس کا ایک طریقہ تھا۔ قرآن پاک نے اور حدیث رسول نے اس چیز کی صراحت کی کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا، وحی کیسے آتی تھی۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اللہ رب العزت جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک کو کوئی پیغام پہنچاتے ہیں وہ وحی مطلوع ہے، اور اللہ رب العزت جب نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، شریعت کی کوئی بات، تو پھر وہ وحی غیر مطلوع۔ اور یہاں پر اس چیز کا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان جیسے آپ کو خواب دکھاتا ہے، آپ دن میں جو کچھ کرتے ہیں خواب میں آپ کو نظر آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی صراحت کی کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا نہیں سکتا، شیطان نبی کے خواب میں نہیں آ سکتا، شیطان وسوسہ ڈال کے وحی غیر مطلوع میں کنفیوژن نہیں کرا سکتا۔ اس چیز کی گارنٹی دی گئی کہ نبی جو کچھ بولے گا وہ صحیح بولے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا وہ وحی مطلوع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات آئی یا ڈالی گئی وہ وحی غیر مطلوع، جو حدیث پاک کی شکل میں بے شمار احادیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ مسلمانوں
کے سلسلے میں کہ ان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک اور قبر میں دفن ہونے تک انسان کو جتنے لوازمات کی ضرورت ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ان تمام چیزوں کی صراحت اور تفصیلات ان احادیث اور قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس چیز کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کیا پیغام دیتا ہے، اس چیز کو جاننا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آج اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، ہندی میں ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے۔ ان چیزوں کو آپ مطالعہ کر کے، ان چیزوں کو آپ پڑھ کے قرآن پاک کے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام گزر چکے، جتنی قومیں اس دنیا میں آئیں اور گزر گئیں، ان تمام کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس روئے زمین پر بسنے والے انسان کو عبرت کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات ذکر کیے ہیں۔ کسی قوم کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس اللہ کا نبی آیا، ان کو سمجھایا، جب اس نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور وہ تہس نہس ہو گیا۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں بتایا، قوم سمود کے بارے میں بتایا، قوم لوط کے بارے میں بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا، یہ سب اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار ہوئے اور یہ اس دنیا سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ ایک فحش کام میں مبتلا رہتے تھے، ان کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئے، اور یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام چونکہ بانگ تھے، ان کو خوشخبری دی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے آئے، جب قوم نے نہیں مانا تو فرشتوں نے کیا کیا، اس روئے زمین کو اوپر اٹھا کے اس کو پلٹ دیا، اور بیچ میں جتنے انسان بستے تھے وہ پورے زلزلے کی طرح سے وہ پورے اس میں دب کے رہ گئے۔ یہ اللہ کا عذاب آتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اے پروردگار عالم، میری قوم میں اس طرح کا عذاب مت بھیجنا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ خصوصی عذاب جو آیا کرتا تھا اب وہ نہیں آئے گا۔ یعنی اگر یہ قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، عمومی عذاب آئے گا۔ اگر گناہ زیادہ ہو جائے گا تو بارش رک جائے گی، اور اس طرح کے بے شمار جو تنبیہات احادیث پاک میں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی جگہوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نہیں سدھرو گے تو فلاں فلاں شکل میں تم پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ زملونی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نبی بننے والے ہیں، اور حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نام آتا ہے اس کا، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اس کی تعبیر کی اور بتایا کہ یہ شخص بہت متبرک شخص ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس سے پہلے جن کتابوں کا ذکر ملتا ہے ان کتابوں میں اس نبی کا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح کا نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اسی کی یہ پہلی وحی ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے یہ دلاسا دیا کہ اے نبی، آپ تو نیک آدمی ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خاطر و تواضع کرتے ہیں، اور آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اللہ رب العزت
آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ نبی بننے کے بعد کوہ صفا سے شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑ ہے، بے و مددگار، کوئی ساتھ نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اکیلے جاتے ہیں اور صفا پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحو۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کرو، مانو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر اس کا نبی کو جواب کیا ملا؟ لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور بتا یہ تو محمد ہے اور اس طرح کی آواز لگاتا ہے، بولا یہ تو پاگل ہے۔ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ نبی کا دور شروع ہوا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام جب شروع ہوا بالکل اجنبیت کی شکل میں، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور شروع میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ انتہائی غریب لوگ تھے، انتہائی غریب لوگ تھے۔ احادیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں یہ صفہ جس کو بولا جاتا ہے، اصحاب صفہ اتنے غریب ہوتے تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے الگ سے لنگی نہیں ہوتی تھی، الگ سے چادر کرتا نہیں ہوتا تھا، صرف ایک چھوٹی سی چادر ہوتی تھی جس کو وہ یہاں سے لے کے یہاں تک وہ باندھ لیتے تھے، اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ اور کھانے پینے کا یہ حال تھا، 2 3 دن تک وہ بھوکے رہتے تھے۔ کسی کو کوئی رحم آتا، کوئی صدقہ کرتا، کھجور کی کوئی ٹہنی وہ کسی کھمبے پہ لا کے وہ باندھ دیا کرتے تھے، اور یہ اصحاب اسی کو چن چن کے کھا کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح سے اسلام شروع ہوا تھا۔ اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام شروع کیا اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہوئی، اس کو دار ارقم بولتے ہیں، یعنی اسلام کا پہلا اسلامی سینٹر دار ارقم ہے، جہاں چھپ کے نماز شروع ہوئی تھی۔ چھوٹی سی جگہ تھی، کانوں کان خبر ہو جاتی تھی کہ فلاں جگہ نماز ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کو لے کے وہاں پر نماز شروع کرتے تھے۔ یہ اسلام کا شروعاتی دور ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ شروع کی۔ پھر اس کے بعد آئیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مصیبت کے پہاڑ ڈھائے گئے صرف اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ تو بالکل لات، عزا، حبل اور بے شمار ان کے پاس بت ہوتے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کو وہ الہ اور معبود سمجھتے تھے، اور ان کی عبودیت اور ان کی الہیت ان کے رگ و پے میں پیوست تھی۔ بھلا وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعرہ لگا اے لوگو اللہ سے ڈرو، تو سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ اور ایسا ویسا دشمن نہیں، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، ہنگامی اجلاس طلب ہوا کہ ایک محمد ایک نیا دین لے کے آیا ہے، اور یہ ہم سب ہمارے آب و اجداد کے دین کو یہ چھوڑوانا چاہتا ہے کہ اس سے پیچھا کیسے چھوڑوایا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں اس کو یہاں سے جلاوطن کر دیا جائے، دوسرے کسی ملک میں اس کو بھیج دیا جائے۔ اور شیطان بھی اس میں، ایک ابلیس بھی تھا، اس ابلیس نے مشورہ دیا کہ اگر تم قتل کرو گے تو تم پھنس جاؤ گے، تم ایسا کرو مکہ میں جتنے قبائل ہیں، الگ الگ قبیلے، 2 4 10 20 قبیلے کا ایک ایک آدمی مقرر ہو جائے اور سب مل کے اس پہ حملہ کرے، تاکہ محمد کے جو آبا و اجداد ہیں ان کے خاندان کے لوگ کسی ایک فرد سے تو مقابلہ کر لے گا، بدلہ لے لے گا، لیکن اتنے قبائل کے لوگوں سے وہ بدلہ نہیں لے سکے گا۔ مشورہ یہی طے ہوا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے دارالندوہ میں مشورہ ہوا اور اعلان ہوا کہ محمد کا سر قلم کر کے جو لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ 100 سرخ اونٹ کا لالچ، چاروں طرف لوگ دوڑ پڑے، اپنے گھوڑے لے کر تیز سے تیز ترین رفتار کے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگ محمد کے پیچھے دوڑ پڑے، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے خبر آئی کہ محمد ہجرت کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب مکہ سے آپ کو نکل جانا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے اور وہاں سے چپ چاپ سورج طلوع ہونے سے پہلے بستر سے اٹھ کر نکل گئے، اور نکلنے کے بعد ایک ایسی جگہ جا کے پناہ لیے جہاں پر دشمن کا گزر ہونا مشکل تھا، اور جب پیچھے سے دشمنوں نے تعاقب کیا اور ادھر ادھر خوب کھوجتے رہے کہ محمد کہاں ملے گا، کہ اس کو سر قلم کرنے کے بعد 100 سرخ اونٹ انعام میں ملے گا، اور اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں چھپنے کے بعد پھر وہاں سے مدینے کی طرف رواں دوا ہوئے۔ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا سراقہ ابن جوشم پہنچ گیا، ننگی تلوار لیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹنے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگ زمین میں دھس گئی۔ قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیتا، گھوڑے کی ٹانگ دب گئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، سراقہ کا گھوڑا پھر پیچھے سے دوڑا، پھر آگے جا کے پھر گھوڑے کی ٹانگ دھس گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، پھر سراقہ نے پیچھا کیا۔ تیسری بار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا، سراقہ تم کس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ سراقہ نے کہا، اے محمد آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو قتل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، چنانچہ آپ ایک کام ہمارے لیے کر دیجئے کہ جب آپ کا بول بالا ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ، تب آپ مجھ پر کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اس کے لیے کوئی امان نامہ لکھ دیجیے۔ سراقہ کا یہ ان کی گزارش تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اعلیٰ اخلاق، یعنی دشمن کو اچھائی کا بدلہ دینے والا۔ اور اس پر سراقہ پر اچھا اثر ہوا اور سراقہ نے پھر تعاقب کرنا چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ پکڑتے ہوئے پھر آگے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تک کا سفر کیا، پھر مدینہ منورہ پہنچے، پھر وہاں پر پناہ لیا، پھر وہاں دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہاں انصار لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دینا شروع کیا، پھر وہاں سے لوگوں کا سلسلہ بڑھا، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، اس طرح سے مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے جا کے فتح مکہ پر وار کیا، فتح مکہ کی کنجی لی، اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں نماز شروع ہوئی۔ تو بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، یعنی اسلام غربت سے شروع ہوا، چند لوگوں سے شروع ہوا، پھر آگے چل کے چند لوگوں پر ختم ہوگا۔ اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یاتی علی الناس زمان، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، علماء شر من تحت ادیم السماء، اس وقت کے جو علماء ہوں گے وہ بدترین خلائق میں ہوں گے،
اور انہی سے شر پیدا ہوگا اور انہی کی طرف لوٹے گا۔ مسلمانوں، ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو پوری طرح سے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایمان کے لیے جو چیزیں لازم اور ضروری ہیں ان چیزوں کو اپنانا ہے تاکہ ہم مکمل اور پوری طرح سے مسلمان بن سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروی کار بن سکیں، اور دنیا اور آخرت میں ہم نجات پا سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد